لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو حائض بان یہاں سے زمزم بھر کے لے کے جاتے ہیں وہ حائض بان اب کہاں سے زمزم بھر سکتے ہیں، یعنی کہ زمزم جو اوریجنل ہوتا ہے وہ کہاں سے بھر سکتے ہیں، اور کہاں پہ زمزم جو اوریجنل نہیں ہے کون کون سی جگہ ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ حاجیوں کے لیے اب منع کر دیا گیا کہ یہاں سے یعنی کہ وہ زمزم نہیں بھر کے لے کے جا سکتے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ باب السلام گیٹ وہ کس طرف ہے اور اس کا کون سا نمبر ہے، یعنی کہ وہ کس نمبر سے جو یہاں پہ جنازے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر نماز کے ساتھ یہاں پہ جنازہ ہوتا ہے۔ اور ابھی نماز مغرب کے بعد جو نماز جنازہ پڑھا گیا وہ لے کے واپس نکل رہے ہیں گاڑیوں کی جانب۔ سامنے مسجد حرم کا 87 نمبر گیٹ ہے، اور یہ 4 نمبر حمام جو عورتوں کے لیے، اور یہ رستہ جو جبل کعبہ والی سائڈ پہ حیثبان بیٹھے ہوئے، اور کچھ حیثبان سیدھے جا رہے ہیں 8 نمبر حمام سے گزر کے، جس طرف دارالتوحید ہے وہاں سے گزریں گے۔ جتنے بھی حیثبان احرام میں ہیں، یعنی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا ہے، وہ 2 گیٹ کھلے ہوئے۔ ابھی نیچے پورا سایہ یعنی کہ گراؤنڈ فلور پہ بلڈنگوں کا، سورج بھی اس طرف غروب ہونے جا رہا ہے، بلڈنگوں کے پیچھے چلا گیا تو نیچے گراؤنڈ فلور پہ ٹوٹل سایہ ہو گیا، اور یہاں پہ حیثبان بیٹھے ہوئے ہیں نماز مغرب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ویو دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم کتنا پیارا آ رہا ہے۔ اس طرف یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہی رستہ تھا جو حاجی صاحبان رمضان شریف کے اندر جو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے ہیں وہ یہیں سے سامنے انٹر ہوتے تھے۔ یہ بہت ہی قریب تر رستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی اگر یہ اوپن ہو تو حاجی صاحبان نماز عصر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے۔ اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے، جہاں نماز شکل کی یہ بلڈنگ سامنے۔ ابھی رش کافی ہوگا جبل کعبہ کی طرف سے جتنے بھی حیثبان نماز، اور کلاک ٹاور سے پہلے اس کو مکہ ٹاور بولتے تھے۔ یہ شرکہ مکہ جو بلڈنگ ہے اس کا سینٹر ہے، اور اس جانب دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، بہت زیادہ رش ہو گیا باہر والے سین میں، یعنی کہ جو کنگ فہد والی سائڈ ہے، یعنی یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ، اور یہ اس کے فرنٹ کے خوبصورت مناظر ہے۔ فرسٹ فلور کے اوپر بھی کافی زیادہ رش ہے، دیکھیں بہت ساری تعداد میں حیثبان اوپر طواف کر رہے ہیں، اور جو احرام میں حیثبان ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے وہ یہاں سے نیچے جا رہے ہیں، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے، اور یہاں سے حیثبان انٹر ہوتے ہیں صفا پہاڑی کے لیے، اور پہلا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے لیے جو حیثبان یہاں صفا پہاڑی پہ آتے ہیں، اور صفا پہاڑی سے اس جانب جانا ہوتا ہے رائٹ سائڈ سے مروہ کی جانب، یعنی کہ پہلا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے، اور یہ صفا پہاڑی والی سائڈ ہے، 16 نمبر گیٹ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں باب السلام گیٹ آتے ہیں، یا جو حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں، جس طرف غزہ پارکنگ اس طرف سے آتے ہیں۔ اور یہ ایک گروپ آیا یہاں پہ دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگنے کے بعد یہ جائیں گے جو باب السلام گیٹ ہے وہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی آئے ہیں ڈیوٹی پہ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، 5:30 ہو گئے، اور ابھی ہم غزہ پارکنگ کی طرف اتر رہے ہیں، اور جماعت کھڑی ہوگی ہے
کیونکہ آج لیٹ ہو گیا ہوں. کل 5 بجے یہاں پہ تھا میں، یعنی کہ الحمدللہ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، لیکن اب جو نماز ہے وہ دن کی آخری رکعت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ہاں بھی چلتے ہیں حرم کے اندر. آج کل اتنا رش نہیں ہے یہاں پہ، یعنی کہ بہت نارمل رش ہے. جو شامیہ والی سائڈ ہے، جو سرس بلڈنگ والی سائڈ ہے، وہ بالکل خالی خالی رہتی ہے. زیادہ جو آئسبان ہے وہ متاب والی سائڈ پہ ہے. اور یہ سامنے دیکھے گا پارکنگ، یہاں بھی بس 1-2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس طرف یہ جو بن لادن کی گاڑیاں، یعنی کہ جو یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. آج جلدی ہوگی نماز فجر، ابھی نماز جنازہ بھی ہو گیا. یہ جو رستے بنائے ہوئے ہیں حاجیوں کے لیے، لیکن آج کل دیکھیں بالکل سنسان سنسان سے لگ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بہت کم حاجی دیکھنے کو ملتے ہیں. آہستہ آہستہ جو ایمرجنسی شاپیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں دیکھیں یہ 3 لگ گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ اور 8-10 دن ہے. یہ جگہ ہے، یہاں پہ کافی زیادہ اسی طرح کی دکانیں ملیں گی. یہ جو پورا رستہ ہے، یہاں پہ آپ کو سائڈوں پہ یہ ایمرجنسی دکانیں ملیں گی. یہاں پہ کافی سستی چیزیں مل جاتی ہیں، جان مال تسمیاں اور بچوں کے لیے جو بٹے، اس کے بعد یہ پرفیوم وغیرہ، عطر، اور تقریباً جو شاپ ہے اس سے آدھی قیمت میں یہاں پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. حاجی صبح نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب. رش اتنا زیادہ نہیں ہے. رش کیوں اتنا زیادہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ یہاں پہ یعنی کہ پہلے 2025 میں جو رمضان گزرا ہے، اس میں تقریباً یعنی کہ یہ جو دن تھے، جیسے ابھی عید کے 10-12 دن ہو گئے ہیں لاسٹ، تو یہاں پہ آپ کو کافی تعداد میں رش دیکھنے کو ملا ہے. لیکن اس دفعہ جیسے عید الفطر گزری ہے، بالکل روڈ جو ہے وہ سونے سونے ہو گئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ شروع میں آئسمان کافی تعداد میں آئے ہیں، لیکن وہ جیسے ان کا پیکیج پورا ہوا تو واپس چلے گئے. لاسٹ والا جو عشرہ ہے، یعنی کہ لاسٹ جو 10-12 دن 15 دن ہے، 100 میں سے 15-20% حائسبان آئے ہیں دوسرے ملکوں سے. یعنی کہ اتنے رش اسی لیے نہیں ہے کہ جو حائسبان بعد میں بہت کم آئے نا، وہی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. زیادہ تر وہ بھی ابھی واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ عید گزری کو بھی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بہت کم رش دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ حائسبان نہیں کریں جس طرح مسجد جن نے ہارم روڈ والی سائڈ، اور یہاں پہ بھی کلین لگائے ہوئے حاجیوں نے. یہاں پہ نماز فجر ادا کی ہے اور نماز جنازہ. اب آستہ آستہ یہیں سے جو حائسبان ہے یہ واپس نکلیں گے. اور یہ رستہ جو حائسبان جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں. زیادہ جو حاجی صاحب ہیں وہ جس طرف مطاف ہے، یعنی کہ کلاک ٹاور والی سائڈ ہے، خانہ کعبہ شریف کی طرف، اسی طرف زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ شامیہ اور جو سروس بلڈنگ ہے وہ بالکل بند کر دی ہے، کیونکہ اتنا رش ہی نہیں ہوتا، تو پھر حائسبان اس طرف نہیں آتے. یہیں سے اندر انٹر ہوتے ہیں جو حائسبان حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، اور اسی طرف سے باہر واپس نکل رہے ہیں. اور یہ سامنے جو نیو رستہ بنایا ہے وہ جا رہا ہے مروہ پہاڑی کی جانب، یعنی کہ مروہ پہاڑی سے حائسبان اتریں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف، جو اس رستے سے آئیں گے. اور سامنے کلاک ٹاور ہے. 5:35 ہو گئے. بالکل رستے سنے سنے لگ رہے ہیں. بہت ہی کم رش ہے حرم شریف کے اندر. انہی رستوں کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں حائسبان دیکھے آپ لوگوں نے، لیکن یہ وہی رستے ہیں. ایک ہفتہ 10 دن کے بعد کہیں کوئی حائسبان نظر نہیں آ رہا. اور یہ سامنے ابو جہل حمام والی سائڈ ہے، اس طرف بھی کوئی رش نہیں ہے. زیادہ تر جو حائسبان ہے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں. جو بھی حائسبان آ رہے ہیں، 2 ہی گیٹ کھلے ہوئے ہیں اس طرح. ایک باب الفاظ گیٹ جو 79 نمبر گیٹ ہے، جو 6 نمبر حمام کے سامنے، جو حائسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا جبل کعبہ کی طرف سے، ان کو وہ قریب ہے. کیونکہ جبل کعبہ کی طرف سے ایک گیٹ کھلا ہوا تھا، باب العمرہ گیٹ، لیکن اب وہ بند ہے. تو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کو کنگ فہد گیٹ قریب ہے. اور جو حائسبان موبل جن پارکنگ، یعنی کہ اس طرف سے جو 2 کھڑکیاں والی بلڈنگ ہے، اس طرف سے آ رہے ہیں، جو حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس طرف سے میں ابھی انٹر ہوا ہوں غزہ پارکنگ کی طرف سے، تو وہ جا رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے اس طرف سے. اور یہ سب مروہ پہاڑی، اور یہاں سے راستہ باہر نکلا ہوا تھا، جو کہ حائسبان باہر نکلتے ہیں مروہ سرح مرہ کرنے کے بعد مروہ پہاڑی سے.
لیکن ابھی یہاں سے بھی راستہ بند ہے. مروا پہاڑی سے راستہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ رش بہت کم ہے اور ہائی سبان واپس نکلیں باب السلام گیٹ سے. اور آج انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ باب السلام گیٹ بھی دکھائیں گے کہ کافی کمنٹ آئیں کہ باب السلام گیٹ کس طرف ہے، یعنی کس سائڈ سے وہ قریب ہے. اور یہاں پہ یہ سامنے کھڑے ہوئے کنٹینر تقریباً 6-7 کھڑے ہوئے ہیں مسجد حرم کی چھت کے اوپر. اور یہاں سے آپ کو جو مسجد حرم کا فرنٹ ہے وہ دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ کافی رونق ہے. ہائی سبان جبل کعبہ کی طرف باہر نکل رہے ہیں نماز ظہر کے بعد. ابھی میں 114 نمبر گیٹ کے اوپر کھڑا ہوں جو مسجد عبداللہ کا 14 نمبر گیٹ ہے. اور یہ راستہ بند کر دیا گیا جو باب العمرہ گیٹ کی جانب جاتا ہے، یعنی کہ ہائی سبان جو رمضان کے اندر یہاں سے سیدھے باب العمرہ گیٹ سے داخل ہوتے تھے. اب ہائی سبان سامنے یعنی کہ جو دارالتوحید ہے اس کے فرنٹ سے 79 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو احرام میں ہے. آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ سامنے جو ہائی سبان جا رہے ہیں جو احرام میں ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ وہ بالکل خانہ کعبہ شریف کی طرف سیدھا راستہ ہے مسجد کے سینٹر سے. آج کل یعنی کہ نارمل 2 ہی گیٹ کھلے رہتے ہیں. ایک یہ سامنے جو آپ گنبد نظر آ رہے ہیں 79 نمبر گیٹ ہے، اور ایک جو یہ سامنے آپ گنبد نظر آ رہے ہیں یہ والے کنگ عبدال عزیز گیٹ جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے. چھت کے اوپر بھی دیکھیں کہیں آپ کو ہائی سبان نظر نہیں آ رہے. گرمی کافی زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے لیکن ہوا سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. اور یہ نیچے والا سین قلین بچھا دیے گئے. ابھی نماز عصر سے پہلے ہائی سبان کافی تعداد میں حرم شریف کے اندر آئیں گے. اور ایک قافلہ یہاں سامنے کھڑا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ ابھی ان کا جو ہینڈلر ہے یعنی کہ جو ان کے ساتھ مین آدمی ہے وہ ان کو یہاں پہ بتائے گا کس طرف سے ہم داخل ہو رہے ہیں. اگر آپ بچھڑ جاؤ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح باہر نکلنا ہے. یعنی کہ اس طرح جو حاج سبان حاجیوں کے ساتھ ایک مین بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہر رستے کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے طواف شروع ہونا ہے، کس طرف صفا مروہ کے لیے نکلنا ہے اور واپس کس رستے سے باہر نکلنا ہے، تو وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور زیادہ جو ہائی سبان اب باہر نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب نماز ظہر کے بعد. یہ جو سامنے آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. ایک قافلہ یہ آ رہا ہے جبل کعبہ کی طرف سے. جہاں پہ سایہ ہے وہاں پہ ہائی سبان کافی تعداد میں نظر آ رہے. یہ دارالتوحید کے فرنٹ پہ. اور یہاں زمزم پل رکھا ہوا ہے. حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں نماز ظہر کے بعد واپس جو اپنے روموں کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ سامنے 6 نمبر حمام، 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے ہائی سبان کچھ باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلی روڈ کی جانب اور کچھ انٹر ہو رہے ہیں. گرمی کافی زیادہ ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ کل کی سر کو کافی درد ہے. آدھے سر کو درد ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. جو لیفٹ سائڈ ہے آدھا سر جو ہے وہ کل کا ہی درد کر رہا ہے. کل 2 میڈیسن لیے، 2 گولی کھانے کے بعد بھی کوئی آرام نہیں آیا. صبح کا بھی ایسے ہی جیسے کہ آدھا سر جو ہے وہ ساتھ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں تقریباً 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد لازم اسی طرح آدھے سر کو درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ کا اللہ بہتر جانے کیوں ہوتی ہے. خیر ابھی چلتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ملے گے نماز عصر ٹائم. ابھی آئے ہیں سروس بلڈنگ پہ. سامنے سورج 3:45 ہو رہے ہیں، اذان عصر ہونے والی ہے. ٹائم دیکھیں. اور یہاں نیچے یہاں پہ آج سے 10 دن پہلے حاجی صاحب نظر آ رہے تھے، لیکن اب یہاں پہ جو لیبر کام کرتی ہے بن لادن کی وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ نظر آ رہی ہے. دھوپ کافی تیز ہو گئی ہے، موسم چینج ہو گیا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، نہیں اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے. اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو اذان عصر سناتے ہیں اور سیدھے لے کے چلتے ہیں آپ کو خانہ کعبہ شریف کی جانب. زبان نماز عصر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے. یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے، جہاں نماز شکل کی یہ بلڈنگ سامنے. ابھی رش کافی ہوگا جبل کعبہ کی طرف سے جتنے بھی ہائی سبان نمازی حضرات آ رہے ہیں
وہ جا رہے ہیں 114 نمبر سے اندر مسجد عبداللہ کے گراؤنڈ فلور پہ. اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے جو کہ ابھی بند ہے، یعنی کہ حائص بان اب یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں انٹر ہوتے. اور دیکھیں حرم شریف کی دیواریں پلر کیسے چمک رہے ہیں، یعنی کہ سورج سامنے لگ رہا ہے. کافی گرمی زیادہ ہوگی یہاں پہ. اور یہاں سامنے رکھا ہوا ہے زمزم، حاجی صاحبان پی رہے ہیں اور بھر رہے ہیں، لیکن یہاں سے پانی بھرنا منع ہے، یہاں سے بوتلیں بھرنا منع ہے. اس جانب چل رہی ہے صفائی جو حاجی صاحبان احرام میں ہے، یعنی کہ جو جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ وہیں سے رائٹ سائڈ سے راستہ جا رہا ہے دارالتوحید کی طرف، 8 نمبر حمام کے آگے سے گزر کر جس طرح کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ اس طرف جا رہے ہیں. نمازی حضرات جو ہے وہ مسجد عبداللہ کی طرف جا رہے ہیں، 114 نمبر گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کرنا ہے یا جو احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں سامنے دارالتوحید کی جانب. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور سامنے یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. اذان اثر یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف. فرسٹ فلور کے اوپر بھی کافی زیادہ رش ہے، دیکھیں بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان اوپر طواف کر رہے ہیں. اور جو احرام میں حاجی صاحبان ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے وہ یہاں سے نیچے جا رہے ہیں، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. یعنی کہ جیسے یہ سیڑھیاں نیچے اتریں گے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے ماشاءاللہ. چاروں سائڈ خانہ کعبہ شریف سے فل بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں فرسٹ فلور کے اوپر بہت زیادہ رش ہے، بہت ساری تعداد میں حاجی اوپر طواف کر رہے ہیں. اور سامنے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور بھی اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے. اور اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں اللہ پاک آپ سب کو جلد اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں بلائے اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھے. شام کو اتنا زیادہ یہاں پہ رش ہو جاتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ رمضان شریف چل رہا ہے، اور دن کو یہاں پہ حاجی صاحبان نظر ہی نہیں آ رہے تھے. یعنی گرمی آج بھی کافی زیادہ تھی، آہستہ آہستہ موسم جو ہے وہ گرمی کی جانب جا رہا ہے. ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، سامنے حتیم ہے. فرسٹ فلور پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں اور گراؤنڈ فلور پہ بھی اور سیکنڈ فلور پہ بھی. یعنی کہ اس ٹائم جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے اور روف تک جتنے بھی یہ سینٹر براندوں والا ہے اس پہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے جو کہ حرم شریف کے اندر ہر نماز کے بعد یہاں پہ حرم کے اندر اور مدینہ منورہ میں جنازہ ہوتا ہے. اور یہ ہے صفا پہاڑی، اور یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں صفا پہاڑی کے لیے، اور پہلا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے. صفا مروہ کے لیے جو حاجی صاحبان یہاں صفا پہاڑی پہ آتے ہیں اور صفا پہاڑی سے اس جانب جانا ہوتا ہے رائٹ سائڈ سے مروہ کی جانب. یعنی کہ پہلا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے صفا پہاڑی. اور یہاں سے جانا ہے مروہ کی جانب تو آپ کا ایک چکر ہوگا، اور مروہ سے واپس آئیں گے اس طرف تو آپ کا دوسرا چکر ہوگا. تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ 7 چکر لگانے ہیں. یعنی کہ 7 چکر لگانے کے بعد پھر یہاں سے جنہوں نے نکلنا ہے جس طرح حرم روڈ ہے یا موبل جن پارکنگ وہ مروہ پہاڑی سے باہر نکل جائیں، مروہ پہاڑی سے بھی رستہ ہے، نہیں تو واپس اس جانب آ جائیں، یہاں سے باہر نکل جائیں. یہاں سے جو حاجی صاحبان آزاد روڈ پہ رہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح آزاد روڈ ہے 3 نمبر حمام والی سائڈ یا ابراہیم خلیل روڈ، وہ یہاں سے واپس باہر نکلے ان کو یہ رستہ قریب ہے یہاں سے. یعنی کہ اس طرف یہ صفا پہاڑی ہے، اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں باب السلام گیٹ. کافی کمنٹس آئے مجھے کہ باب السلام کس سائڈ پہ باب السلام گیٹ، تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یعنی کہ یہ صفا پہاڑی ہے اور اس جانب یہ جو براندے ہیں ان کے بالکل ساتھ ہی ہے باب الاسلام گیٹ. اور یہاں سے بھی حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے وہ یہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہیں. 16 نمبر گیٹ ہے یہ سامنے.
اور جو حاجی صاحبان یہاں پہ احرام میں جنہوں نے اوپر فرسٹ فلور پہ طواف کرنا ہے وہ بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، اور یہاں سے رستہ گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ یہ صفا پہاڑی کے ساتھ یہ ایک عمارت سی ہے بالکل. یہ 16 نمبر گیٹ ہے، اور 16 نمبر گیٹ سے آگے یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ رستہ خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے سامنے ہے، لیکن وہاں سے جو احرام میں حاجی صاحبان ہے وہی جا سکتے ہیں، جو کپڑوں میں ہیں وہ وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے. جو یہاں پہ جنازے پڑے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر نماز کے ساتھ یہاں پہ جنازہ ہوتا ہے، اور ابھی نماز مغرب کے بعد جو نماز جنازہ پڑھا گیا وہ لے کے واپس نکل رہے ہیں گاڑیوں کی جانب. یہ خوش قسمت ہے، جانا تو ہر بندے نے ہے دنیا سے، لیکن ان کی خوش نصیبی ہے کہ جن کا جنازہ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف میں پڑھا جاتا ہے. یہ مقدر کی بات ہے کہ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے اندر جن کے نماز جنازہ پڑھے جاتے ہیں، یہ جس طرف صفا پہاڑی اس طرف سے انٹر ہوتا ہے رستہ، یعنی کہ جنازے جاتے ہیں اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں مسجد حرم کے اندر، اور وہیں سے جنازہ پڑھنے کے بعد ان گاڑیوں کی مدد سے واپس لے کے آتے ہیں جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس کے پیچھے وہاں پہ. یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے، اور یہ صفا پہاڑی والی سائڈ ہے. 16 نمبر گیٹ بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں باب السلام گیٹ. یہ سامنے 19 نمبر باب السلام گیٹ اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں ہیں وہ نیچے اترتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، جو رستہ حجر اسود کے بالکل سامنے جاتا ہے، یعنی کہ جو باب السلام گیٹ کے اندر سے گزرتا ہے وہ نیچے صفا پہاڑی کے بالکل پاس سے گزرتے ہوئے جو حجر اسود والا کونا ہے خانہ کعبہ شریف کا بالکل اس کے سامنے وہاں سے نکلتا ہے. اور یہ سائڈ کون سی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور نیچے گراؤنڈ فلور سے، یعنی کہ اگر ابو جہل حماموں کی طرف سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں سے بھی بالکل قریب ہے یہ رستہ. اور نشاندہ یہ ہے یعنی کہ جس طرح صفا پہاڑی ہے، یہاں پہ سامنے یہ لگا ہوا ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے 19 نمبر گیٹ ہے، باب السلام گیٹ اس کو بولتے ہیں. حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، جو 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے. سامنے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، اور اس جانب کلاک ٹاور. جو نمازی حضرات ہیں وہ جا رہے ہیں جو چھوٹے گیٹ ہے وہاں سے مسجد الحرم کے اندر، اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں یہاں سے کنگ فہد گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف. انشاءاللہ دیکھیں ابھی جو 6 نمبر حمام کا لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب، وہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں نماز عصر کے لیے. پیچھے 7 نمبر حمام ہے اور یہ 6 نمبر حمام، اور یہاں سے 6 نمبر حمام کے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر حاجی صاحبان بیگ وغیرہ جمع کرواتے ہیں. یہ سامنے 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے لیگیج سٹوریج سینٹر. تو یہاں پہ حاجی صاحبان اپنے بیگ وغیرہ جمع کرواتے ہیں جو کہ نماز پڑھنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد واپس یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ حاجی صاحبان بیگ جمع کروا کر 3-4 یہ نکل رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر، کافی تعداد میں حاجی صاحبان نماز عصر کے لیے آ رہے ہیں. اب حاجی صاحبان تقریباً 70% یہی رکیں گے حرم کے اندر. اور یہ بورڈ آپ کو کافی زیادہ حرم شریف کے اندر ملیں گے، اور ان کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے جتنے بھی گیٹ ہیں ان کے بارے میں، جو رستے باہر نکلتے ہیں ان کے بارے میں، یہاں پہ جو واش روم ہیں ان کے بارے میں. یہ نیچے سکینر بھی لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے سکین کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. یہ جبل کعبہ والی سائڈ پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے، اور کچھ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں 8 نمبر حمام سے گزر کے جس طرف دارالتوحید ہے وہاں سے گزریں گے
جتنے بھی آئسمان احرام میں ہیں یعنی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا ہے وہ 2 گیٹ کھلے ہوئے ہیں، ایک 79 نمبر کنگ فہد گیٹ اور ایک سامنے یہ آپ کو جو مینار نظر آ رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ، یعنی کہ نارمل دنوں میں یہ 2 گیٹ کھلے رہتے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں، اور جو کپڑوں میں طواف کرنے والے آئسمان ہیں جو جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ سے، یعنی کہ یہ جو لوہے کی پوڑیاں ہیں یہاں سے، اور کچھ جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ اور کچھ سیدھے چھت کے اوپر، اور کچھ حائسبان جو آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں یا جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، وہ جو 3 نمبر حمام ہے یعنی کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ 3 نمبر حمام جو آزاد روڈ کے بالکل سامنے رستہ اوپر چڑھتا ہے وہاں سے جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ۔ 2 رستے انٹر ہونے کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو حائسبان احرام میں ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جانے والے، اور 2 ہی رستے ہیں جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ ہے جبل کعبہ کی طرف سے یہ ہے 66 نمبر گیٹ، اور جس طرف آزاد روڈ ہے 3 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے رستہ اوپر جا رہا ہے وہاں سے حاجی کپڑوں میں طواف کرنے والے اوپر جا رہے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ باہر کی رونق دیکھیں، یہ خوبصورت مناظر۔ ابھی میں چھت پہ کھڑا ہوں ٹاپ پہ، اور ٹائم دیکھیں 5:45 ہو رہے ہیں، اور ابھی چلتے ہیں نیچے انشاءاللہ آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے آج کہ حاجی صاحبان کہاں سے زمزم بھر سکتے ہیں اور کہاں سے زمزم بھرنا ان کو منع ہے، کہاں سے وہ زمزم نہیں بھر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں زمزم ہے ٹوٹیوں کے اندر اور کہاں کہاں زمزم نہیں ہے نارمل پانی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں نیچے، یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہی رستہ تھا جو حاجی صاحبان رمضان شریف کے اندر جو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے ہیں وہ یہیں سے سامنے انٹر ہوتے تھے۔ یہ بہت ہی قریب تر رستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی اگر اوپن ہو تو حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ سے 30 سیکنڈ میں اندر خانہ کعبہ شریف کے جو گراؤنڈ فلور پہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، اور جو اوپر فرسٹ فلور پہ طواف کرنے والے ہیں وہ 15 سیکنڈ میں، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے باب العمرہ گیٹ پہ پہنچنا ہے تو آگے کچھ سینکڑوں کا فاصلہ ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس جانے کے لیے، یعنی کہ منٹ وہاں پہ پورا نہیں لگتا ہے۔ اور اس جانب سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے 122 123 24 نمبر گیٹ کے سامنے جو کہ عبداللہ مسجد ہے۔ ابھی نیچے پورا سایہ یعنی کہ گراؤنڈ فلور پہ بلڈنگوں کا، سورج بھی اس طرف غروب ہونے جا رہا ہے، بلڈنگوں کے پیچھے چلا گیا تو نیچے گراؤنڈ فلور پہ ٹوٹل سایہ ہو گیا، اور یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نماز مغرب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ویو دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم کتنا پیارا آ رہا ہے، اس طرف یہ مسجد عبداللہ ہے اور سینٹر میں یہ باب العمرہ گیٹ، اور آگے 66 نمبر گیٹ جہاں سے حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے اوپر جا رہے ہیں، یعنی کہ اوپر جانے والے حاجی صاحبان الیکٹرک سیڑھی سے جا رہے ہیں، اور اوپر سے واپس آنے والے حاجی صاحبان یہ اوپر سے آ رہے ہیں سیکنڈ فلور سے، یعنی کہ جو لوہے کی سیڑھی ہے وہاں سے۔ ابھی رش کافی زیادہ ہو گیا، سارا دن حرم شریف جو ہے نا وہ خالی خالی رہا ہے، کیونکہ آج گرمی بھی کافی تھی اور ہوا بھی رکی ہوئی تھی، رش دن کو ویسے بھی کم ہوتا ہے یہاں پہ۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ باہر والے سین میں کافی زیادہ حائسبان آ گئے، ابھی اندر خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، وہاں پہ بھی کافی زیادہ رش ہے۔ سامنے لوہے کے جتنے بھی کولر ہیں مسجد حرم کے چاروں سائڈ پہ پڑے ہوئے، یہ ان میں اوریجنل یعنی کہ زمزم ہے، تازہ ٹھنڈا زمزم ہے، اور یہاں سے آپ جتنا چاہے بھر کے لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی لوہے کے کولر لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ جتنا چاہے زمزم بھر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور جو 6 نمبر حمام کے پیچھے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ زمزم نہیں ہے، نارمل پانی ہے، لیکن وہاں سے بھی آپ پانی جتنا چاہے بھر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ زمزم جو ہے وہ کولروں کے اندر ہے، اور یہ جو لوہے کے بڑے بڑے کولر پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ہے۔ اور یہ بورڈز حرم کے باہر والا جو جتنا بھی سین ہے اس کے اندر کافی تعداد میں آپ کو ملیں گے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ معلومات ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے، اور یہ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ، الیکٹرک سیڑھی لگی ہوئی ہے اس کی مدد سے نمازی حضرات سیکنڈ فلور پہ جائیں گے رائٹ سائڈ پہ۔ یہ حاجی صاحبان آہستہ آہستہ حرم شریف طرف آتے ہوئے، اور یہ خوبصورت مناظر جو کہ جب
دن ٹھنڈا ہوتا ہے تب ملتے ہیں باہر دیکھنے کو. اور کلاک ٹاور سے پہلے اس کو مکہ ٹاور بولتے تھے. یہ شرکا مکہ جو بلڈنگ ہے اس کا سینٹر ہے. اور اس جانب دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. بہت زیادہ رش ہو گیا باہر والے سین میں، یعنی کہ جو کنگ فہد والی سائڈ ہے، یعنی یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ. اور یہ اس کے فرنٹ کے خوبصورت مناظر ہے. دن کو یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر یہاں پہ رش تھا. بہت کم حاجی تھے، یعنی کہ 100 میں سے 5 حاجی تھے. لیکن ابھی دیکھیں جس طرح بھی آپ نظر گزار رہے ہیں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں حائسبان مل رہے ہیں. اور یہاں سے حائسبان انٹر ہو رہے ہیں نمازی حضرات 84 نمبر گیٹ سے جنہوں نے مسجد کے اندر جانا ہے. اور جتنا بھی باہر والا سین ہے تقریباً 100 میں سے 80% وہ فل ہو گیا حاجیوں سے. رستے ہی باقی ہیں جہاں سے حائسبان آ جا رہے ہیں. دارالتوحید کے سامنے، جبل کعبہ والی سائڈ، کنگ فہد گیٹ کے سامنے، اور جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں، جتنے بھی رستے ہیں، آزاد روڈ کی طرف سے آنے والا رستہ، جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حائسبان آتے ہیں، جو پہلا رستہ انٹر ہوتا ہے کبری سے پہلے مسجد حرام کی 88 گیٹ نمبر جو اس کے بالکل سامنے. مطلب جتنا بھی ایریا اس ٹائم دیکھیں فل آپ کو نظر آ رہا ہے. اور 86 نمبر گیٹ کے سامنے یہاں پہ بھی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہاں سے بھی اوریجنل زمزم ہے، یعنی کہ تازہ زمزم. یہاں سے آپ جتنا چاہے بھر سکتے ہیں. اور یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جو کلاک ٹاور کے سامنے، جو حائسبان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں. سامنے مسجد حرم کا 87 نمبر گیٹ ہے. اور یہ 4 نمبر حمام جو عورتوں کے لیے. اور یہ رستہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے پہلا رستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے. یہ حاجی سبحان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ سامنے 3 نمبر حمام ہے. کافی رش ہے اس ٹائم حرم شریف کے باہر والے سین میں. اور جو حائسبان اس طرف سے آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں کچھ مبل جن پارکنگ سے، جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے، اور کچھ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے جس طرف حرم روڈ ہے. اور یہیں سے 2 رستے ہو رہے ہیں، یعنی کہ کچھ حائسبان یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب، اور کچھ جا رہے ہیں سیدھے. جو نمازی حضرات ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں، اور جو احرام میں حائسبان ہیں وہ یہاں سے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے اس کی نشاندہی سامنے کلاک ٹاور ہے، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے ہے. یہاں سے حاجی صاحبان نماز مغرب کے بعد واپس نکل رہے ہیں. جنہوں کی گاڑیاں غزہ پارکنگ میں ہیں وہ جا رہے ہیں اس طرف سے لیفٹ سائڈ سے، اور جن کی گاڑیاں مبل جن پارکنگ میں وہ سیدھے جا رہے ہیں سامنے. اور یہ سائڈ کون سی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سامنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. اور غزہ پارکنگ کی طرف جانے والے اس طرف سے حائسبان جا رہے ہیں، اور جو محبل جن پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سیدھا رستہ ہے. اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ سامنے سلسلہ نظر آ رہا. باقی یہ بلڈنگوں کے اندر آ گیا. اور یہ بلڈنگ اس کے بارے میں تو آپ کافی جانتے ہیں کہ یہ نشاندہی. اور یہاں سے آپ ویل چیئر فری لے سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کو ویل چیئر چاہیے جس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں عربی میں، جس کے اوپر حائسبان بیٹھ کے طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے فری ویل چیئر پک اپ پوائنٹ. لیکن جس حاجی صاحبان کو اوپر بٹھا کے آپ نے صفا مروہ طواف کروانا ہے اس کا پاس ہونا ضروری ہے. یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے. اور یہ ہے نشاندہی. یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ بلڈنگ کے بالکل نیچے یہ اور سائڈ ہے جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. اور اس طرف یہ ابو جہل حمام، اور سامنے یہ مروہ پہاڑی، اور اس جانب یہ صفا پہاڑی. بالکل کافی بڑی نشاندہی اور بالکل سامنے ہے. ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حائسبان یہاں پہ موجود ہیں. حرم شریف کے باہر والے سین میں، خانہ کعبہ شریف کے اندر گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، روف پہ اور چھت پہ اس طرح کا مناظر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ اسی طرح ہے.
اور ماشاءاللہ جس طرح بھی آپ نظر گھمائیں گے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں حائسبان نظر آئیں گے. اور ویو دیکھیں ماشاءاللہ اس پیارے گھر کا، اس مقدس جگہ کا. لائٹنگ آن ہوتی ہے تو اور ہی خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ. اور اس طرف یہ موبل جن پارکنگ ہے، اور یہ سامنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے. اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ بھی لیگی اسٹوریج سینٹر ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. اور یہ سائڈ ان حاجیوں کے قریب ہے جو حائسبان محبل جن پارکنگ میں آتے ہیں یا جو حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں، جس طرف غزہ پارکنگ اس طرف سے آتے ہیں. اور یہ ایک گروپ آیا یہاں پہ دعا مانگ رہا ہے. دعا مانگنے کے بعد یہ جائیں گے جو باب السلام گیٹ ہے وہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، کیونکہ وہی گیٹ قریب ہے. حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں نماز مغرب کے بعد، جن کی گاڑیاں غزہ پارک کے اندر کھڑی ہوئی ہیں یا جو حائسبان حرم روڈ کے اوپر رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ عصر کے بعد حائسبان کافی تعداد میں یہاں پہ حرم شریف کے اندر رکتے ہیں، یعنی کہ صبح تقریباً 7:30 8 بجے سے لے کر 11 12 بجے تک حرم کے اندر بہت کم رش ہوتا ہے. 7:30 8 بجے کے بعد حائسبان واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب، جو نماز فجر کے لیے آتے ہیں. اور پھر تقریباً 30% حائسبان آتے ہیں نماز ظہر کے لیے. نماز اثر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پھر سے حائسبان کافی تعداد میں آتے ہیں. بہت ہی ایزی ہے. اگر کسی حاجی نے جو رش کم ہوتا ہے ان کو طواف کرنے کے لیے جو ٹائم ہے حاجیوں کے لیے وہ بہت ہی بیسٹ ہے. یہ تقریباً صبح 7:30 8 بجے سے لے کر 11 11:30 12 بجے تک ایزیلی وہ نیچے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ طواف کر سکتا ہے. اس کے بعد رش جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں اسی طرح لگ رہا ہے جیسا کہ حاجی صاحبان آخری اشرے میں حرم کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس طرح کے آپ کو مناظر ہیں ابھی، جن کو بہت کم رش تھا، یعنی کہ بالکل خالی خالی سین تھا حرم والا. لیکن ابھی ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں مل رہی کس طرح سے باہر نکلنا ہے، اتنا زیادہ رش ہو گیا. اور یہ ابو جل حماموں والی سائڈ ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.